صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کائنات میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بے مثال، بے نظیر، بہت زیادہ مقدس، بے انتہا قابل تکریم ہستی ہے۔ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے بے داغ، بے غبار، اتباع کیے جانے کے قابل، اللہ کے چہیتے انقلابی کارناموں کا ایک نہ ختم ہونے والا تسلسل، یہ سب چیزیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے شان رسالت میں گستاخی یا اس کا مذاق اڑانا، توہین اور تحقیر، یہ ہرگز اسلام میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں۔ ایک سچائی کو جھٹلانا ہے، باہمی انسانی رواداری کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ کیچڑ اچھالنا، چاند پر تھوکنا، بیجا قسم کے بہتان اور الزام لگانا، حقائق اور سچی تعلیمات سے چشم پوشی کرنا، آنکھیں بند کر لینا، ایسی حرکتیں ہیں جس کی اجازت کوئی بھی عقل مند نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے ابن فرحون رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی تقی الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن اخوین حنفی نے بھی اپنی کتاب السیف المشہور علی الزندیق والشاتم الرسول، علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی کے ایک رسالے تنزیہ الانبیاء عن تصفیہ الاغبیاء، ان کتابوں میں، رسائل میں ابن کمال پاشا، ابن طولون حنفی، ابن عابدین شامی اور ابن حجر ہیثمی، ابن حزم، قاضی عیاض مالکی نے اپنی کتابوں میں بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہو، وہ مرتد ہو جاتا ہے، زندیق ہو جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی دارالاسلام میں ذمی شخص ٹیکس دے کر رہتا ہے، ویزا لے کر رہتا ہے، تو اس کا ذمہ ختم ہو جائے گا، اس کا تحفظ کا وعدہ ختم ہو جائے گا۔ عدالت کو اختیار ہے، قاضی وقت کو اختیار ہے، اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول کی جائے یا قبول نہ کی جائے۔ احناف میں اس بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ اس کے کافر ہونے میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ مسلسل گستاخی کرنے کے بعد وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ یہ شتم رسول کا مسئلہ کوئی سادہ سیدھا مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ تعزیری سزا یا قتل کا اقدام ان گستاخی کرنے والوں پر اقدام قتل کرنا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور ان کے وجود کو ختم کر دینا، اس کا اختیار اسلامی ریاست کو ہے، با اختیار حکومت کو ہے، سرکاری کارندوں کو ہے، عدلیے کی کارروائی کے بعد ہے، تاکہ ہر آدمی مرتد کے ساتھ اور گستاخ رسول کے ساتھ قتل کا معاملہ کر کے انارکی نہ پھیلا دے،
انتشار نہ پھیلا دے، معمولی بہتان کے ذریعے سے کوئی ذاتی عداوت اور شخصی مخاصمت کی انتقامی کارروائی کا ذریعہ نہ بنا لے۔ ہندوستان جیسے ملک میں توڑ پھوڑ، پولیس اسٹیشنوں میں ہنگامے، غیر جمہوری طریقہ، قانون کو ہاتھ میں لینا، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ قانونی دائرے میں رہ کر، جمہوری اصول کے اندر رہ کر جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے اور جو مقدمے دائر کیے جا سکتے ہیں، وہ سارے کام کیے جانے چاہیے۔ لیکن بے حد مشتعل ہو جانا، بے قابو ہو جانا، قانون کی بالادستی کو ختم کر دینا، گاڑیوں کا جلانا، پولیس اسٹیشنوں میں توڑ پھوڑ، سرکاری کارندوں کے ساتھ بدتمیزی، یہ وہ حرکتیں ہیں جو نہایت نادانی ہوگی اور نئے مسائل کو جنم دینا ہوگا۔ کئی نوجوانوں کی گرفتاری عمل میں آئے گی، پھر قانونی چارہ جوئی کے لیے کوئی ہمارے پاس باقاعدہ بندوبست بھی نہیں ہے، ان کے گھرانے اور چولہے کیسے آباد ہوں گے؟ میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ کبھی اس قسم کا جب موقع آ جائے تو ہندوستان جیسے ملکوں میں، غیر اسلامی ملکوں میں، مسلم اقلیتی ملکوں میں کوئی غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقہ نہ اپنائے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ 15 سال کا عرصہ تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس سلسلے میں کوئی تاریخی بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ظفر اقبال صاحب نے اپنے ترجمہ کردہ رسالے میں ان سارے پہلوؤں کو منقح کر دیا۔ دوبارہ اس موضوع میں الجھنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ تنہا نکاح تھا جس میں کنواری خاتون تھی، کم عمر خاتون تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں بھی قریبی زمانے تک کسی نے شہوت پرستی کا الزام نہیں لگایا، جنسیت زدہ ہونے کا الزام نہیں لگایا۔ 1400 سال پہلے کے زمانے کو اور عالم عرب کے بہت زیادہ ٹیمپریچر اور درجہ حرارت کو دیکھنا چاہیے۔ بائبل کو اٹھا کر دیکھیے، منو سمرتی کو اٹھا کر دیکھیے، اور ایتھکس اور ریلیجیس پر جو انسائکلوپیڈیاز ہیں اس میں دیکھیے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عام طور پر نکاح کی عمر 9 سال، 12 سال، 13 سال سے زیادہ سمجھی جاتی تھی، اور بادشاہوں میں، انبیاء علیہ السلام میں ان کتابوں کے مطابق اس کا رواج بھی تھا۔ مختلف مذہبوں میں اس قسم کے ضابطے بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس نکاح کا مقصد حقیقت میں نکاح نہیں تھا، جنسی تعلق نہیں تھا، ازدواجی تعلق نہیں تھا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہستی جس پر کفر و شرک کا اثر نہ ہو، اس کی ذہانت سے فائدہ اٹھایا جائے، علوم نبوت کو منتقل کیا جائے، اور یہ سمجھدار خاتون آپ کی خلوت و جلوت کو نقل کرے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے 2200 یا 2200 احادیث امت تک پہنچی ہیں۔ فقہ عائشہ نام کا ایک پورا ذخیرہ تیار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا اور اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا۔ ایک باپ اپنے علم اور تجربے کے مطابق بہو کا انتخاب کرتا ہے بیٹے کے لیے،
اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خاتون کا انتخاب کیا تو کتنی عظیم اور کتنی ستھری قسم کی خاتون ہوگی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اماں جان کی تقریباً عمر 74 سال رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ ان کے وہ کارنامے جو عہد صدیقی میں رہے اور جو آپ کے کمالات عہد فاروقی میں ظاہر ہوئے، آپ نے جو معاملات حضرت عثمان کے زمانے میں سلجھائے، حضرت علی اور حضرت حسن، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں آخری کے 2 سال کے علاوہ تقریباً 18 سال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے علم کی اشاعت کی، قرآن و سنت کی خدمت کی، امت کے مختلف گمبھیر مسائل کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج امت کو بتلایا۔ اس لیے یہ دریدہ دہنی ہے، گندی ذہنیت ہے کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر یہ الزام لگایا جائے کہ آپ نے ریپ کیا، آپ نے زنا کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھلونے لے کر آئی ہیں، آپ ان کی کم عمری کی رعایت کرتے تھے۔ انسانیت کو ایک نمونہ بتلایا گیا کہ بیوی جب کم عمر ہو کیسے نرمی اور کیسے دلجوئی کا معاملہ کیا جاتا ہے، کیسے ناز برداری کی جاتی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے انتساب آپ کی مہم اور آپ کی تحریک کو آگے بڑھانے میں زبردست معاون رہا۔ چہیتے دوست کی غیر معمولی دلچسپی رہی اور بہت سارے پہلو ہیں جس کو علماء نے لکھا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ شتم رسالت کے مسئلے کو واقعی غیرت و حمیت کے ساتھ لیں، لیکن جمہوری حدود کے اندر رہ کر کارروائی کریں اور خود اپنے اکابر اور اپنی شخصیات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سنت کی اشاعت کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔